الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98، 99، 100 اور 101، یہ 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 2 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ مذہبی طور پر جو لوگ رہتے تھے، اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے، وہ یہودی تھے۔ مشرکین میں جو لوگ شمار ہوتے تھے، مقامی آبادی، وہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو نذیر، ایک کا نام بنو قریظہ اور ایک کا نام بنو قینقاع۔ مقامی آبادی کے جو 2 قبیلے تھے، ان میں سے ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج۔ معاشی اور معاشرتی طور پر مدینہ طیبہ پر قبضہ جو تھا وہ یہود کا تھا۔ مقامی آبادی اوس و خزرج کے لوگ اتنا ان کے زیر اثر تھے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، کہ جب تک ان میں سے کوئی نہ کوئی اجازت نہ دے تو اس وقت تک یہ شادی بھی طے نہ پاتی تھی۔ کاروباری معاملات میں بھی یہ ان کے زیر اثر تھے۔ باہر آنے جانے کے لیے یا وہیں مقامی طور پر کاروبار کرنے کے لیے انہیں ان کی تائید لینا ضروری تھا۔ یہود اس قدر دولت مند تھے، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، باغات تھے اور زمینوں پر قبضے تھے، تمام وسائل ان کے کنٹرول میں تھے۔ اوس و خزرج کی آبادی بہت زیادہ تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے پھر قبیلے بنے ہوئے تھے، شعوب۔ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ ان کی ایک جنگ ایسی تھی جس کو شروع ہوئے اس زمانے تک 120 برس بیت چکے تھے۔ ایک جنگ ایسی تھی جسے تقریباً 60-65 سال گزر چکے تھے۔ 2-2، 3-3 نسلیں اس جنگ میں استعمال ہو چکی تھیں، مرنے والوں میں یا مارنے والوں میں۔ مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات پر بیان فرمایا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ لڑائیاں اسی پر تھیں۔ داہس اور غبرہ 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا اور ایک گھوڑی تھی، ان میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ دونوں اوس و خزرج کی تھے۔ اب کون سا گھوڑا آگے نکل جائے گا، اس کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ جو چاہتے تھے کہ داہس آگے نکل جائے، انہوں نے غبرہ نامی گھوڑی کے آگے رکاوٹیں ڈالنا شروع کیں۔ وہ دوڑے تو کہیں کوئی لکڑی کا شہتیر، کہیں کوئی پتھر، کہیں کوئی گڑھا، تاکہ اسے رکاوٹ آئے۔
اور یہ گھوڑا نکل جائے، اور دوسرے فریق نے ان کے گھوڑے کو روکنا شروع کر دیا، رکاوٹیں، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور وہ لڑائی 1-2 روز نہیں رہی کہ وہ اسٹیڈیم میں ہی ختم ہو جاتی، بلکہ وہ اتنی بڑھی کہ کئی نسلیں اس میں ختم ہو گئیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں تھے۔ ان کے بچے یہود کے ہاں تربیت پاتے تھے، جیسے ہی بچہ اس قابل ہو سکتا کہ وہ چل پھر لیتا 10 سے 1 سال کا، تو یہ ان کو یہود کے ہاں بھیج دیتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، کاروباری ہیں، ہمارا بچہ ان کی تربیت میں رہے گا تو یہ بھی سمجھدار ہو جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین والی آیت ان بچوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ دین کی قبولیت میں جبر نہ کرو، جب ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو خیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود نے تو اتنا جلدی کلمہ نہ پڑھا، چند ایک خوش نصیب تھے جنہیں اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اوس و خزرج کے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ قبائل کی جو دشمنیاں تھیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی برکت کی وجہ سے مٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، پیار و محبت سے رہنے لگے، الفتیں قائم ہو گئیں۔ کبھی وہ مہمان تو وہ میزبان، کبھی وہ مہمان تو وہ میزبان، کبھی وہ امام تو وہ مقتدی، کبھی یہ مقتدی تو کبھی وہ مقتدی۔ تو الغرض ایک دوسرے سے ایسا پیار قائم ہو گیا کہ اب ہنسنا، مسکرانا، ایک دوسرے کی خیر چاہنا، صحیح طور پر اہل ایمان کی جو صفت ہے ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا اظہار، وہ ان میں قائم ہو گیا۔ ایک دن یہ سب حضرات اسی طرح بیٹھے تھے، قیس نامی ایک یہودی تھا جسے عیاش بن قیس غالباً اس کا نام ہے، اسے اوس و خزرج کا اس طرح ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہ لگا، اسے حسد پیدا ہوا۔ انہیں کئی حوالے سے حسد تھا، جو مسلمان ہوتے گئے انہوں نے ان کو اپنے بچے بھیجنا بند کر دیے۔ اب یہود کے ہاں اوس و خزرج کے بچے بطور خادم ہوتے تھے اور یہود کے اپنے بچے مخدوم نوابوں کی طرح رہتے تھے۔ ان کے کپڑے وہ دھو رہے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بچے بھیجنا بند کر دیے۔ پہلے وہ جہاں یہودی گزرنا ہوتا یہ جھک کے سلام کرتے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے کہ صاحب گزر لے۔ اب وہ پرواہ نہ کرتے اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتے، یہ یہود آتے جاتے رہے تو آتے جاتے رہے۔ تو اس پر یہود کو بڑا حسد پیدا ہوا مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ اشعار جن میں تذکرہ تھا کہ اوس والوں نے خزرج والوں کے بڑوں کو کیسے قتل کیا اور خزرج والوں نے اوس والوں کے بڑوں کو کیسے قتل کیا۔ اب قتل کرنا کیسے، کسی کی آنکھیں نکالنے کا ذکر، تو کسی کے پیٹ کے کاٹ دینے کا ذکر، کسی کی ہڈیوں کے توڑنے کا ذکر، تو کسی کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا ذکر۔ اب جوش دلایا، غیرت دلائی، بڑوں کی غلطیوں کو ان بچوں کے سامنے ذکر کیا، بعد والوں کے سامنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جذبات ابھرنا شروع ہو گئے۔ اگر اوس و خزرج والے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے کہا اٹھ وہاں جا کے بیٹھ جا، اس نے کہا میں نہیں اٹھتا۔ پھر پہلے زبان سے تکرار شروع ہوئی، پھر مکے شروع ہوئے، پھر لٹ شروع ہوئے۔ ابھی بات بڑھنے ہی لگی تھی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی۔ آپ نے آ کر وہاں فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم اس سازش کی نظر ہو رہے ہو۔ آپ نے ان کے معاملے کو ٹھنڈا فرمایا، انہیں سمجھایا، اور تب جا کر پھر وہ شیر و شکر ہو گئے، اور پھر دوبارہ ایسی بات پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کا معنی اے یہود و نصارہ۔
لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر خوب گواہ ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن اللہ کی آیتیں ہیں، پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے، اسی نبی کا تمہیں انتظار تھا۔ اب جب یہ آ گئے تو تم انکار کرتے ہو، ہیلے بہانے کرتے ہو۔ اگلی آیت، قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر ان اہل کتاب سے فرما دیجئے، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کیوں ڈالتے ہو؟ کوئی نہ کوئی انداز اپنا کے پیچھے ہم نے ان کی رکاوٹوں کو پڑھا ہے، صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کے وقت دوبارہ مکر جاؤ، تورات و انجیل کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرو چاہے وہ تمہاری طرف سے تحریف شدہ ہے، قرآن پاک پر مختلف قسم کے بھونڈے اعتراضات کرو، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت پر تم اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہو۔ من آمنا، اس شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے، تم گواہ ہو کہ قرآن بھی حق ہے، میرے آقا بھی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے اہل کتاب یاد رکھو اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو۔ پھر ان کو دو مرتبہ یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی طرف توجہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان اہل کتاب کے فریق کا کہا مان لوگے، ان یہودیوں کی بات کو اگر تم مان لوگے تو یہ تمہیں اتنا لڑا دیں گے اور تمہارا نقصان کریں گے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف دھکیل دیں گے۔ اگر تم ان کا کہا مانو گے یہ تو تمہیں دوبارہ کفر کی طرف دھکیل دیں گے، یہ تو ظالم ہے۔ یہ کب چاہتے ہیں کہ تم بطور مومن اور مسلمان رہو، یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے اور تمہیں دوبارہ دھکیل دیں گے۔ دور حاضر میں اگر ہم تجزیہ کریں یہود کی عیاری کا اور ان کی سازشوں کا، یہود سے، نصارہ سے لڑتے کم نظر آئیں گے۔ کیا یہ ساری غلطیاں ہم مسلمانوں میں ہیں کہ ہمارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہماری حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ہماری فوجیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، ہم ہی اتنے گئے گزرے ہیں، ہم ان کی سازشوں کی نظر ہو گئے؟ انہوں نے بطور ہتھیار کے دو چیزوں کو استعمال کیا ہے، ایک دولت کو اور ایک عورت کو۔ اس زن اور زر کی وجہ سے انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا، ہماری نظروں سے طہارت اور پاکیزگی جب سے انہوں نے چھینی، ہماری دعاؤں میں قبولیت نہیں رہی، ہمارے معاملات صاف ستھرے نہیں رہے، ہماری نیتیں وہ پرہیزگار اور اہل تقوی والی نہیں رہی، ہم میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ اور اس عیاشی کی نظر کون ہوئے؟ عوام میں بھی غلطیاں ہوں گی، سچی بات یہ ہے کہ اس عیاشی کی نظر حکام زیادہ ہوئے۔ عوام بھی ہم کمزور ہیں، ہم کوئی پارسا متقی نہیں ہیں، لیکن میری غلطی کا فائدہ مجھے اور میرے چند گھر کے افراد کو ہوگا، میری غلطی کا نقصان مجھے اور میرے کچھ گھر کے افراد کو ہوگا، میری نیکی کا فائدہ بھی مجھے، لیکن حکام کی نیکی اور حکام کی غلطیاں ہیں وہ قوموں کو لے ڈوبتی ہیں، وہ قوموں کو لے ڈوبتی ہیں، تو ہم اس کی نظر ہو گئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ اللہ کی قرآن کی آیتیں بھی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول بھی موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اے اہل ایمان یاد رکھنا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وہ سیدھی راہ پر قائم رہا، وہ سیدھی راہ پر قائم رہا۔ لہٰذا اہل ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ مشرکین یا یہ یہود گواہ تھے اس بات کے، انہیں پتہ تھا کہ نبی بھی برحق ہیں، قرآن بھی برحق ہے اور یہ مذہب بھی برحق ہے، اسی کا تو انتظار تھا۔
قرآن پاک کہتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی جو کتابیں تورات اور انجیل ہیں اس میں تو نبی آخر الزماں کا تذکرہ پہلے سے درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی یہود کافروں کو کہا کرتے تھے دیکھنا ہمارے نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، جیسے وہ تشریف لائیں گے ہم ان کی قیادت میں تم پر فتح حاصل کر لیں گے۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچان گئے جیسے باپ بیٹے کو پہچاننے میں نہیں بھولتا، انہیں پتہ تھا کہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے باوجود بھی فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس کا تعارف ان کو پہلے تھا، جب وہ تعارف والی چیز آ گئی یعنی اللہ کے نبی آ گئے، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہود کی ان سازشوں کو اپنے اندر داخل مت ہونے دو، بھائی بھائی رہو، اتفاق اور اتحاد سے رہو، پرانی باتوں کو یاد کر کے نئی نسل کو اس میں نہ جھونکو۔ ہمارے ہاں قبائل میں جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، ہم کبھی کبھی ان کو کہتے ہیں کہ ان میں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ تیسری نسل اوپر، باپ نہیں دادا، دادا سے بھی اوپر کوئی لڑائی وڑائی بڑوں میں ہو گئی ہوگی، اب اس لڑائی کا تذکرہ کوئی ایک شرارت کر کے نیچے پوتوں پڑ پوتوں میں ذکر کر دیتا ہے، تیرے دادا کو اس نے مارا تھا، اس کے دادا نے مارا تھا، اور ایسا بے دردی سے مارا تھا گھسیٹ گھسیٹ کے۔ یا کبھی بچوں میں بات ہو گئی تو کسی نے کہہ دیا میرے سامنے تو بڑا شیخی بھگار رہا ہے اور میرے سامنے بڑا آدمی بن رہا ہے، پہلے اپنے دادا کے قاتلوں کا بدلہ تو لے، مجھے خامخواہ آنکھیں سرخ کر کے دکھا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا جوش جذبہ دلا دیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ بجھی ہوئی چنگاری جو تھی پھر بھڑک کے آگ بن گئی۔ تو ایسا انداز کر کے کوئی پچھلی کسی غلطی کا 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 120 سال پہلے کے کسی معاملے کو اس نئی نسل پر فٹ کرنا اور ان میں وہ جنگ دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کرنا، یہ یہودی سوچ ہے، اہل اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اپنے مذہب پر پورے کے پورے کاربند رہیں اور اپنے پیغمبر کی پوری اتباع کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔